بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوکالہ یا کتاب الوکالہ، واو پر فتح اور کسرہ دونوں جائز ہے، یعنی ھذا کتاب فی بیان انواع الوکالۃ و احکامھا، یہ کتاب وکالت کے اقسام اور اس کے احکام کے بیان میں ہے۔ لغتاً وکالت کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، جیسے وکلت الامر الیہ ای فوضت الامر الیہ وجعلتہ نائبا فیہ، میں نے یہ کام فلاں کے سپرد کر دیا اور فلاں کو اس میں اپنا نائب بنا دیا۔ وکالت کا لغتاً معنی آتا ہے حفاظت کرنا، اسی سے اللہ رب العزت کے اسماء صفات میں سے الوکیل ہے۔ توکیل کے معنی کسی کام کو سپرد کرنا اور غیر کی طرف کسی کام کو پھیر دینا۔ وکیل القائم بما فوض الیہ، جو کام اس کے سپرد کیا گیا اس کام کو انجام دینے والا وکیل ہے۔ وکیل بنانا مثلاً یہ کہنا کہ میں نے یہ کام کرنے کے لیے فلاں کو وکیل بنایا، یا یہ کہا کہ میری یہ چیز فلاں بیچ دے، یا میری خوشی یہ ہے کہ زید میرا یہ کام کر دے، یہ تمام صورتیں توکیل کی ہیں۔ وکیل کا قبول کرنا صحت توکیل کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی اس نے اگر کسی نے وکیل بنایا اور وکیل نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے قبول کیا اور اس کام کو کر دیا، تو موکل پر لازم ہوگا۔ ہاں اگر وکیل نے رد کر دیا تو وکالت نہیں ہوتی۔ باب فی وکالت الشریک الشریکی فی القسمت وغیرہا، وکالت الشریک میں اضافت المصدر الی الفاعل ہے، اور الشریکی فی القسمت وغیرہا، یہ شریک پہلے والے الشریک سے بدل ہے۔ یہ باب شریک کی وکالت کے حکم کے بیان میں، یعنی شریک تقسیم کرنے کا وکیل ہو یا تقسیم کرنے کے علاوہ دوسرے کسی کام کا وکیل ہو، تو اس کا وکیل بننا جائز ہے۔ یعنی شریک بھی ہے اور وہ شریک دوسرے شریک کی طرف سے اس چیز میں جس میں شریک ہے اس کے تقسیم کرنے کا یا تقسیم کرنے کے علاوہ کسی اور کام کا وکیل بن جائے تو یہ صحیح اور جائز ہے۔ وقد اشرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہدیہ ثم امر بقسمتها، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی قربانی کے جانور میں شریک بنایا، تو حضرت علی شریک ہوئے قربانی کے جانور میں۔ ثم امرہ بقسمتھا، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تو حضرت علی قربانی کے جانور میں شریک بھی ہوئے اور سرکار نے حضرت علی کو اس کا گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ شریک کو تقسیم کرنے میں وکیل بنانا ہوا، اور یہی عنوان ہے جو امام بخاری علیہ رحمت والرضوان نے قائم کیا۔ حدیث میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضور نے قربانی میں شریک بنایا، اور دوسرا یہ کہ تقسیم کرنے میں آپ نے وکیل بنایا۔ شریک کرنے کی روایت حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ، امر علی ان یقیم علی احرامہ واشرک فی الہدیہ، کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اپنے احرام پر قائم رہے حجۃ الوداع میں، اور حضرت علی کو قربانی کے جانور میں شریک کیا۔ دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ ان یقوم علی بدنہ وان یقسم بدنہ کلہا، یا ان یقسم، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نے ان کو حکم دیا کہ اپنی قربانی کے جانور پر کھڑے ہو جائے اور اپنی قربانی کے جانور کا سارا گوشت یا ساری قربانیوں کا گوشت تقسیم کر دے۔ یہ حدیث کتاب الحج میں موصولاً گزری ہے، وہی اس باب میں باب لا یعطل الجزار من الہدی شیئا۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، فقمت علی البدن، تو میں قربانی کے جانور کے پاس کھڑا ہو گیا، فامرنی فقسمت لحومها، سرکار نے مجھے حکم دیا، میں نے ان کے گوشتوں کو تقسیم کیا، ثم امرنی فقسمت جلالها وجلودها، تو میں نے قربانی کی جانور کی جھول اور ان کی کھالوں کو صدقہ کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کی کھال جھول وغیرہ کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ احناف کے نزدیک کھال کو اگر فروخت کر دیا ہے تو اس کا تصدق واجب ہے، البتہ کھال کو بعین یہ قربانی کرنے والا اپنے استعمال میں لے آئے، مثلا مصلی یا اور کوئی چیز بنا لے تو جائز ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کی کھال مسجد، مدرسہ یا کسی بھی کار خیر میں دینا جائز ہے، البتہ کھال کو یا گوشت کو بطور اجرت قصاب کو دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی امام یا خطیب مسجد کو تنخواہ میں دینا جائز نہیں، بلکہ خالصۃ لوجہ اللہ دیا تو جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ شریک کو وکیل بنانا
جائز ہے جیسے وکیل کو شریک بنانا جائز ہے۔ حدثنا قبیصۃ قال حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن عبد الرحمن ابن ابی لیلى عن علی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قبیصہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ثوری نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن ابی نجیح سے، انہوں نے روایت کی مجاہد سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ میں قربانی کے جانوروں کی جھولوں کا صدقہ کر دوں اور ان کے قربانی کے جانوروں کے کھالوں کا صدقہ کر دوں۔ بدن بدنہ کی جمع ہے۔ شریک کی وکالت جائز ہے جیسے کہ وکیل کی شرکت جائز ہے۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابی الخیر عن عقبہ ابن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم قال ذاخي انت۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے عمر ابن خالد نے۔ ان کا انتقال سن 229 ہجری میں مصر میں ہوا۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عمر ابن خالد نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث ابن سعد نے، وہ روایت کرتے یزید ابن ابی حبیب سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو الخیر مرثد سے، مرثد ابن عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت عقبہ ابن عامر نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں صحابہ کرام میں تقسیم کرنے کے لیے بکریاں دی۔ ایک بکری 1 سال کی عمر کی بچ گئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی قربانی کر لو، اس کی قربانی کر لو۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عقبہ ابن عامر کو قربانی کی بکریاں تقسیم کرنے پر وکیل بنایا اور یہ خود موہوب الیہم میں خود بھی شریک تھے۔ تو جب خود یہ موہوب لہو میں تھے، شریک تھے، تو ان کو اس پر تقسیم کرنے پر وکیل بنانا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ ان شرکاء کو وکیل بنانا جن میں قربانی کی یہ بکریاں تقسیم کی گئی۔ عتود کا معنی بکری کا وہ بچہ جو مضبوط ہو، 1 سال کا ہو، خود چرنے کے لائق ہو۔ اس کی جمع آتی ہے عاتدہ۔ اس حدیث سے
یہ معلوم ہوا کہ جو جانور ہبہ کیا جائے اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تقسیم کا وکیل بنانا جائز ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کی تقریر کتاب الضحایا میں بھی کی ہے، امام مسلم نے بھی کتاب الضحایا میں کی، امام ترمذی نے اور امام نسائی دونوں نے اس حدیث کی تخریج قتیبہ سے کی ہے، ابن ماجہ نے اس کی تخریج محمد ابن رمح سے کی ہے۔ باب اذا وکل المسلم حربیا فی دار الحرب او فی دار الاسلام جازا۔ یہ باب، اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب مسلمان کسی کافر حربی کو دار حرب میں وکیل بنائے اور یا مسلمان کسی حربی کو دار الاسلام میں وکیل بنائے تو جائز ہے۔ یعنی حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني یوسف ابن الماجشونی عن صالح ابن ابراہیم عن صالح ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابیہ عن جدہ عبد الرحمن ابن عوف قال كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في ساغيتي بمكة وأحفظه في ساغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، فكاتبته عبد عمرو، فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية، فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوا ثم أبوا حتى يذبحونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له أبرك، فألقيت علي نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفي، وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ذار قدمه۔ فرماتے ہیں امام بخاری، اچھا اس حدیث کے راوی 5 ہیں، عبدالعزیز بن عبداللہ، دوسرے یوسف ابن یعقوب ابن عبداللہ ابن ابی سلمہ الماجشون، تیسرے صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف کے پوتے صالح، چوتھے ابراہیم بن عبد الرحمن، ابراہیم کی کنیت ابو اسحاق، ان کا انتقال 96 ہجری میں ہوا، اور 7ویں عبد الرحمن ابن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا انتقال 32 ہجری میں ہوا اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدالعزیز بن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی یوسف ابن ماجشون نے، اور روایت کرتے ہیں صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن عوف سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد ابراہیم بن عبد الرحمن سے، وہ روایت کرتے ہیں اب ان کے دادا اپنے والد عبد الرحمن ابن عوف سے، کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امیہ
ابن خلف سے آپس میں ایک معاہدہ لکھا تھا کہ وہ مکے میں میری جائیداد کی نگرانی کرے اور میں مدینے میں اس کی جائیداد کی نگرانی کروں گا۔ جب میں نے اپنا نام عبد الرحمن لکھا تو اس نے کہا میں رحمان کو نہیں جانتا، اپنا وہ نام لکھو جو کہ دور جاہلیت میں تھا۔ تو میں نے عبد الرحمن کی بجائے عبد عمر لکھوایا۔ جب غزوہ بدر کا دن ہو گیا اور لوگ سو گئے تو میں نے امیہ کی جان بچانے کے لیے میں ایک پہاڑ کی طرف نکل گیا۔ حضرت بلال نے اسے دیکھ لیا، وہ انصار کی مجلس میں گئے، ان سے کہا یہ امیہ ابن خلف ہے، اگر امیہ بچ گیا تو میری خیر نہیں۔ یہ سن کر انصار کے کچھ لوگ حضرت بلال کے ساتھ ہمارے پیچھے نکلے۔ جب میں ڈرا کہ وہ ہمیں پالیں گے تو میں نے امیہ کے بیٹے کو وہیں چھوڑ دیا، پیچھے چھوڑ دیا تاکہ وہ اس میں مشغول ہو جائے۔ امیہ کے بیٹے کا نام تھا علی، پس انہوں نے اس کے بیٹے علی کو قتل کر دیا۔ اس پر بھی وہ نہ مانے اور انہوں نے ہمارا پیچھا کیا۔ امیہ ایک موٹا لحیم شحیم آدمی تھا۔ جب انصار ہم تک پہنچ گئے تو میں نے امیہ سے کہا بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو میں اس کے اوپر چڑھ گیا تاکہ اس کی جان بچ جائے، مگر انصار نے میرے نیچے سے تلواریں گھسائیں یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا، اور ان میں سے ایک کی تلوار میرے پاؤں کو بھی لگی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ہم کو اس کا نشان اپنے پاؤں کی پشت پر دکھاتے تھے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف مسلمان تھے، صحابی تھے، دار اسلام میں تھے، مدینہ منورہ۔ انہوں نے امیہ ابن خلف سے معاہدہ کیا اور وہ کافر تھا، دار حرب میں تھا، اس وقت میں مکہ دار حرب تھا، کہ وہ میری جائیداد کی محافظت کرے اور میں اس کی جائیداد کی محافظت کروں۔ یہی توکیل کا معنی ہے، اس لیے کہ وکیل اپنے موکل کے مصالح کی حفاظت کرتا ہے، اس کے حوائج کی ضروریات کے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ظاہر یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول نے یہ مکاتبت بغیر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطلاع کے نہیں کی ہوگی، اور حضور نے اس پر کوئی انکار نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کافر حربی کو دار حرب یا دار اسلام میں وکیل بنانا جائز ہے۔ امیہ ابن خلف ابن وہب یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا سخت ترین مخالف تھا۔ ایک دن بوسیدہ ہڈیوں کو لایا، اپنے ہاتھ میں ان کا چورا بنایا اور کہا یا محمد تزعم ان ربک یحیی ھذا، اے محمد کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہارا رب انہیں زندہ کرے گا؟ اور پھر اس نے چورے میں آگ پھونک مار کر اس کو اڑا دیا۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اس میں ایک لفظ ساغیہ، ساغیہ کا معنی آتا ہے مال، مال و متاع۔
ہاں، اور جب اس نے معاہدہ لکھا جا رہا تھا، حضرت عبد الرحمن نے اپنا نام لکھا عبد الرحمن، تو کہا میں اس رحمان کو نہیں پہچانتا جس رحمان کا تم نے اپنے کو عبد بنایا ہے، میرے ساتھ وہی نام لکھو جو کہ تمہارا دور جاہلیت میں تھا۔ تو اس آپ کا نام دور جاہلیت میں عبد عمرو تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام دور جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے معاملات کافرین سے رہتے تھے، اور اسلام میں ایسے تعلقات پر کوئی پابندی نہیں تھی، اور جب اسلام کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے غزوہ بدر کے موقع پر امیہ ابن خلف کی حفاظت کا ارادہ کیا۔ حضرت جب لوگ سو گئے تو آپ امیہ ابن خلف کے پاس گئے، حضرت بلال نے یہ اس وقت میں دیکھ لیا، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ ابن خلف بہت زیادہ ستاتا تھا اسلام لانے کی وجہ سے۔ سخت تیز دھوپ میں ریتیلی زمین پر گرم پتھروں پر لٹاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا اور کہتا حضرت بلال سے لا تزال ہاکذا حتی تفارق دین محمد، تم اسی حال میں رہو گے یہاں تک کہ تم دین محمد کو چھوڑ دو۔ تو حضرت بلال کہتے احد 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 احد۔ حضرت بلال امیہ ابن خلف کے غلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا تو خون کھول گیا، امیہ ابن خلف کو دیکھا، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت سے کہا امیہ ابن خلف، یعنی ہذا امیہ ابن خلف، یہ امیہ ابن خلف ہے۔ اب وہی خون کھول رہا، کہا لا نجوت ان نجا امیہ، اگر امیہ بچ گیا تو میری خیر نہیں ہے۔ تو سب صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کی جماعت کو لے کر گئے، ان کا تعاقب کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے امیہ ابن خلف کو بچانے کے لیے اس کے بیٹے کو پیچھے کر دیا، علی ابن امیہ کو، تاکہ یہ امیہ کے بیٹے کو قتل کرنے میں مشغول ہو جائیں اور امیہ کی جان بچ جائے۔ لِأُشْغِلَهُمْ باب افعال سے، تو صحابہ کرام نے اسے قتل کیا، اور پھر تعاقب کیا امیہ ابن خلف کا۔ اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے جیسی دیکھا تھا امیہ کو، بلند آواز سے کہا تھا یا انصار اللہ رأس الکفر امیہ ابن خلف احاط بنا وانا، تو ہمیں فرماتے ہیں یہ کہا فاحاط بنا، سب نے ہمیں گھیر لیا، وانا اذب ان، اور میں اس کے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو جب بالکل قریب آ گئے تو امیہ اتنی زور سے چیخا کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں ما سمعت مثلها قط، میں نے ایسی چیخ کبھی نہیں سنی تھی۔
تو میں نے کہا آج امیہ اپنے کو بچا، میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اس کے بعد جب بالکل قریب آ گئے تو یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کے اوپر چھا گئے، لیکن صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے تلوار عبد الرحمن ابن عوف کے نیچے سے نکال کر امیہ بن خلف کو مار دیا، اور ایک کی تلوار حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیر کی پشت پر بھی لگ گئی۔ یہی وہ مردود تھا امیہ ابن خلف کہ رات میں مارا گیا تھا، اور میدان بدر میں جس کنویں میں ڈالا گیا تھا اس سے دور مرا تھا یہ، اور مر بھی پہلے گیا تھا۔ اس لیے غزوہ بدر کے بعد جب مشرکین کو کنویں میں ڈالا جانے لگا تو اس کو بھی کھینچ کر لانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے جوڑ اکھڑ جاتے تھے، تو وہیں پر اس کے اوپر خاک ڈال دی گئی اور وہیں اس کو دبا دیا گیا۔ اس سے حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ غزوہ بدر کے دن قریش کے لیے کوئی امان نہیں تھی، اسی لیے حضرت بلال اور آپ کے ساتھ انصار کی جماعت نے عبد الرحمن ابن عوف کی امان کو نافذ نہیں کیا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وعدہ پورا کرنا ہے، اس لیے عبد الرحمن ابن عوف امیہ کے دوست تھے جب کہ وہ مکے میں تھا، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اس وعدے کو پورا کیا جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسلم کافر کو اس کے اچھے کام پر بدلہ دے، اور یہ مسلمان کافر کے ساتھ اس کے کافر کے اچھے کیے ہوئے کام کا بدلہ دے، تاکہ کافر کا کوئی احسان مسلمان پر نہ رہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ میرا نام عبد عمر تھا، میں نے اپنا نام عبد الرحمن رکھا جب میں مسلمان ہوا۔ جب امیہ ابن خلف مجھ سے ملا تو مجھ سے کہنے لگا اے عبد عمر، کیا آپ نے اپنا وہ جو آپ کے والدین نے رکھا؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ میں رحمان کو نہیں پہچانتا، آپ میرے اور اپنے درمیان کوئی ایسا نام بیان مقرر کر لیں جس سے میں آپ کو پکاروں۔ تو عبد الالہ متعین ہوا۔ جب غزوہ بدر ہوا تو میں اس کے پاس سے گزرا، وہ اپنے بیٹے علی ابن امیہ کے ساتھ کھڑا تھا، تو میرے ساتھ زرہ تھیں، میں زرہ اٹھائے ہوئے تھا۔ جب اس نے مجھ سے کہا اے عبد عمر، تو میں نے جواب نہیں دیا۔ پھر کہا یا عبد الالہ، تو میں نے کہا کہ جی۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتے ہو؟ میں ان زروں سے بہتر ہوں آپ کے لیے جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے وہ زرے ڈال دی اپنے ہاتھ سے، اور میں نے اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، اور وہ کہہ رہا تھا ما رأیت کل یوم قط، آج جیسا سخت دن میں نے نہیں دیکھا۔ تو ان دونوں کو حضرت بلال نے دیکھ لیا۔ پھر وہی پورا واقعہ جو ابھی آپ نے پڑھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے تھے رحم اللہ بلال ذابت ادراعی وفجعنی باسیری، اللہ
بلال پر رحم فرمائے، میری زریں بھی جاتی رہیں اور میں نے جس کو قیدی بنایا تھا وہ بھی باقی نہ رہا۔ امیہ ابن خلف کے بیٹے علی ابن امیہ کو قتل کیا تھا حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور امیہ کو کس نے قتل کیا اس میں کئی اقوال ہیں، اور ظاہر یہ ہے کہ چند صحابہ کرام نے مل کر تلوار سے اس کو قتل کیا تھا، اور ایک قول یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا تھا۔ قال ابو عبداللہ سمع یوسف صالحہ و ابراہیم ابا۔ چونکہ اس حدیث کی جو سند ذکر کی گئی ہے اس میں یہ تھا عن صالح عن ابیہ عن جدہ، بطریق معنعن تھا، اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں سمع یوسف صالحہ، یوسف نے صالح ابن ابراہیم کو سنا، یوسف ابن یعقوب نے صالح ابن ابراہیم کو سنا، اور ابراہیم نے اپنے والد عبد الرحمن ابن عوف کو یہ سنا۔ باب الوکالت فی الصرف والمیزان، یہ باب ہے سونے چاندی کی بے میں وکالت کے حکم کے بیان میں، والمیزان اور وزنی چیز کی بے کی وکالت کے بیان میں، یعنی موزون شے موزون کی بے کے وکالت کے حکم کے بیان میں۔ وقد وکل عمر و ابن عمر فی الصرف، اور حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر نے سونے چاندی کی بے میں وکیل بنایا۔ حضرت عمر کے وکیل بنانے کی روایت یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کو ایک برتن دیا جس کے اوپر سونے کی پالش تھی، اور یہ کہا جاؤ اس کو بیچ دو، تو فباع من یہودی، حضرت انس نے ان کو یہودی کے ہاتھ بیچ دیا اس کے دگنے وزن میں۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا ارددہ، اس کو واپس کر دو۔ تو آپ جب واپس کرنے گئے تو یہودی نے آپ سے کہا ازید کا، میں آپ اس کو اور زیادہ دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا لا الا بے وزن، نہیں بلکہ اسی کے وزن کے برابر دو، اس لیے کہ اس میں زیادتی جائز نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیع صرف میں وکیل بنانا جائز ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد المجید ابن سہیل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعید ابن المسیب عن ابی سعید الخدری وابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا على خیبرہ فجاءهم بتمر جنیب فقال اکل تمر خیبر هكذا، فقال انا لناخذ الساع من هذا بالساعين والساعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے عبد المجید ابن سہیل بن عبد الرحمن بن عوف سے، عبد المجید ابن سہیل روایت کرتے ہیں سعید ابن مسیب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
خیبر پر ایک شخص کو عامل مقرر فرمایا تو وہ فجاءہم بتمر جنیب، تو وہ عامل عمدہ کھجوریں لے کر کے آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکل تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، انا لناخذ صاع من هذا بالصاعین، کہ ہم دوسری 2 صاع کھجور دے کر یہ عمدہ 1 صاع کھجور خرید لیتے ہیں، یا دوسری 3 صاع کھجور دے کر یہ 2 صاع عمدہ کھجور خرید لیتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تفعل، ایسا مت کرو، بیع الجمع بالدراہم، بلکہ جو ملی جلی گھٹیا قسم کی کھجوریں ہوں انہیں دراہم کے عوض بیچو، اور پھر ثم ابتع بالدراہم جنیبا، اور پھر عمدہ کھجوروں کے عوض پھر دراہم درہموں کے بدلے میں عمدہ کھجوریں خریدو۔ اب مطابقت ترجمۃ الباب سے اس طور پر ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے عامل سے فرمایا تھا بیع الجمع بالدراہم ثم ابتع، ابتع کا معنی اشترے، پھر درہموں کے بدلے جنیب عمدہ کھجور خریدو۔ تو یہ پھر درہموں کے بدلے عمدہ کھجور خریدو، یہ توکید ہے، خرید و فروخت کا وکیل بنانا ہے۔ اور طعام کی بے، طعام کے ساتھ یدم بیدن نقد ہوتی ہے، جیسے کہ صرف، بے صرف برابر ہوتی ہے، تو یہ بے صرف کے مشابہ ہے۔ ہاں، اور درہم کی بے درہم کے ساتھ بھی اور برابر ہی ہوگی، اور دینار کی بے بھی دینار کے عوض برابر ہی ہوگی، اس لیے کہ قائل بالفصل کوئی نہیں ہے۔ یہ حدیث کتاب البیوع میں بھی گزر گئی ہے۔ اگلا جملہ ہے وقال فی المیزان مثل ذلک، اور فرمایا موزون میں بھی اسی کے مثل ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موزونات کا حکم ربا میں مکیلات کا حکم ہے، لہذا 1 رطل کو 2 رطل کے عوض بیچنا جائز نہیں ہے، یعنی کھجور کی بے کھجور کے ساتھ برابر ناپ کر ہوگی، اور موزون اور جو چیز وزنی ہے اس کا کی بے وزن کے ساتھ وزن کے برابر ہوگی، جبکہ جنس ایک ہو۔ باب اذا ابصر الراعی او الوکیل شاة تموت او شیئا یفسد ذبحا واصلح ما یخاف علیہ الفساد۔ یہ باب، اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب بکریوں کا چرواہا یہ دیکھے کہ بکری مرنے کے قریب ہو گئی ہے تو یذبح، ذبح، وہ بکری کو ذبح کر دے، تاکہ بکری کے مرنے سے بکری کے مالک کا نقصان نہ ہو۔ اوil وکیل، یا وکیل نے شیئن یفسد، وکیل نے کسی چیز کو دیکھا کہ بالکل بگڑنے کے قریب ہے، ضائع ہونے کے قریب ہے، وَأَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادِ، تو جس پر اندیشہ فساد ہے اس کو وہ صحیح کر دے۔ جیسے اس کے ہاتھ کے نیچے میوہ تھا اور کسی نے اس کو اس
سیب وغیرہ کے بیچنے کا وکیل بنایا تھا، اور وہ سیب اس کے ہاتھ کے نیچے ہے، ہاتھ کا اگر ذرا سا زور پڑا تو وہ سیب ضائع ہو جائے گا۔ تو وکیل کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اصلاح کرے، کہ کسی بھی طریقے سے اس سیب کو ضائع ہونے سے بچائے تاکہ موکل کا نقصان نہ ہو۔ تو اصل میں اس ترجمے میں دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو بکری کا چرواہا اگر یہ دیکھے کہ بکری مرنے کے قریب ہو گئی ہے تو ذبح کر دے تاکہ بکری والے کا نقصان نہ ہو، یا کسی چیز کا وکیل تھا بیچنے میں اور بیچنے جا رہا تھا، وہ خراب ہونے کے قریب ہو گئی تو اس کی بچانے کی کوشش کرے۔ تو اب یہ ہوگا باب اذا ابصر الراعی شاۃ تموت ذبح، باب اذا ابصر الوکیل شیئا یفسد واصلح ما يخاف علیہ الفساد۔ حدثنا اسحاق، یہ تقدیر ہوگی، حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال سمع المعتمر قال انبأنا عبید اللہ عن نافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابيه انه كانت لهم غنم ترعى بسلع فابصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها بي فقال لهم لا تأكلوا حتى أصل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يصله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل إليه فأمره بأكلها۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی 6 ہیں۔ اسحاق ابن ابراہیم جو ابن راہویہ کے ساتھ مشہور ہے، دوسرے معتمر ابن سلیمان، تیسرے عبید اللہ ابن عمر عمری، چوتھے نافع مولا ابن عمر، پانچویں ابن کعب۔ ابن کعب کون؟ تو اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا عبداللہ ابن کعب، اور انہوں نے روایت کی اپنے والد کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فرماتے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، انہوں نے سنا معتمر کو، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبید اللہ نے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے کہ انہوں نے کعب ابن مالک کے بیٹے سے سنا، وہ اپنے والد کعب ابن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی چند بکریاں تھیں جو صلع پہاڑ پر چرتی تھیں۔ ہماری ایک باندی نے دیکھا کہ ان میں سے ایک بکری بالکل مرنے سے قریب ہے، تو اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا پتھر لیا، اسے توڑا اور پتھر سے اسے ذبح کر دیا۔ حضرت کعب ابن مالک نے لوگوں سے کہا جب تک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج کر مسئلہ معلوم نہ کر لوں اس وقت تک اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے معلوم کیا یا معلوم کرایا تو آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دی۔ قال عبید اللہ فیعجبنی انہا امت وانہا ذبحت، عبید اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ایک باندی نے بکری کو ذبح کر دیا۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے راعی چروائے کے مسئلے میں ظاہر ہے، اس لیے کہ یہ باندی بکریاں کے چرانے والی تھی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ ایک بکری مرنے کے قریب ہے اس کو ذبح کر دیا، اور جب یہ معاملہ نبی کریم علیہ السلام نے کے پاس پیش کیا گیا تو حضور نے اس بکری کے گوشت کے کھانے کا حکم دیا،
اور ذبح کرنے پر کوئی انکار نہیں فرمایا، اور وکیل کا مسئلہ تو اسی کے ساتھ ملق ہے، اس لیے کہ چرواہا ہو کہ وکیل، دونوں میں سے ہر ایک کا جو تصرف ہے اور جو ان کی جو حفاظت ہے وہ ید امانت ہے، تو دونوں وہی کام کریں گے جس میں کہ مصلحت ظاہرہ ہو۔ اگر یہاں پر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ حدیث میں جو باندھی تھی وہ تو بکری والوں کی ملک تھی، ان کی کنیز تھی، باندھی تھی، تو ہم کہیں گے، تو علامہ عینی نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے، اس لیے کہ کلام تو اس ذبح کے جواز میں ہے جس کو ترجمہ متضمن ہے، کلام زمان میں نہیں ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ راعی اور وکیل کی تصدیق کی جائے گی اس چیز میں جس پر کہ یہ امین ہے، یہاں تک کہ خیانت یا کذب دلیل سے ظاہر ہو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھر سے ذبح کرنا جائز ہے جب کہ وہ دھار دار ہو اور اس سے وہ رگ کٹ جائے اور خون بہے۔ اور اسی سے امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام اوزاعی، سفیان ثوری نے اس بات پر استدلال کیا کہ مالک کی اجازت کے بغیر بھی مصلحتاً ذبح کرنا جائز ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بکری بالکل مرنے سے قریب ہو اگر وہ ذبح کر دی جائے تو اس کا کھانا جائز ہے جب کہ وہ ذبح کرتے وقت میں زندہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر دھاردار سے ذبح کرنا جائز ہے سوائے دانت اور ناخن کے کہ وہ دونوں مستثنی ہیں۔ قال عبید اللہ نے کہا کہ مجھے بہت یہ بات، عبید اللہ یہ ابن عمر عمری حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ ایک باندھی نے اس کو ذبح کر دیا۔ تابع عبدۃ عن عبید اللہ، فرماتے ہیں کہ عبدہ ابن سلیمان کوفی نے معتمر ابن سلیمان کی متابعت کی عبید اللہ سے روایت کرنے میں۔